ایک لڑکی جو شادی کر کے کسی دوسرے گھر چلی جاتی ہے، اسے اس گھر کو سنوارنا بھی ہوتا ہے، اس گھر کے لوگوں کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ آنے والی زندگی میں اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ان سب ذمہ داریوں کو تو وہ بخوبی نبھا لیتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک ٹاسک انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، جو کہ اپنی ویلیو کو مینٹین رکھنا ہے، اپنی عزت کو برقرار رکھنا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سبھی ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ آئی ایم آلسو فائن، ایشو بھی بالکل فٹ ہے۔ آج کے ولاگ میں کچھ عادتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میری ان باتوں سے اتفاق کریں گے۔ ہمیں عزت بنانے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، خاص طور پہ ایک بیوی کو، ایک ہاؤس وائف کو بہت سارے ایموشنز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بہت سی اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، تب جا کے ہم لوگوں کی کہیں نہ کہیں ایک گھر میں عزت بن جاتی ہے، اور وہی عزت گنوانے میں ہم لوگ ایک لمحہ لگاتے ہیں، 1 منٹ کے اندر اندر ہم لوگوں کی وہ عزت ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ خواتین اپنی عزت، اپنی ویلیو اپنے ہاتھوں سے ہی گنوا دیتی ہے، بہت زیادہ اچھا بن کر یا پھر 24 گھنٹے میسر رہ کر۔ تو سب سے پہلی ٹپ میں آپ کو یہ دوں گی، آپ لوگوں نے 24 گھنٹے بالکل بھی کسی کو بھی میسر نہیں رہنا۔ فرض کیا آپ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو کوئی آواز نہیں دیتا اور آپ بھاگی بھاگی چلی جاتی ہیں اور ان کا کام کر دیتی ہیں، یا پھر مثال کے طور پر آپ کی ساس نے آپ کو آواز نہیں دی، آپ کی جٹھانی کو آواز دی ہے، یا پھر دیورانی کو، یا پھر نند کو، اور بھاگی بھاگی دوڑی دوڑی آپ چلی جائیں گی، اچھا بن کر آپ ان کا کام کر دیں گی، اس سے آپ کی ویلیو بالکل ڈاؤن ہو جائے گی، آپ کی عزت بالکل ختم ہو جائے گی۔ یا پھر یہ کہہ لیں کہ آپ کی نند نے آپ سے مشورہ مانگا ہی نہیں، آپ کو اپنے کام میں شامل کیا ہی نہیں، اور آپ اچھا بننے کے لیے ان کے کام میں شامل ہو رہی ہیں، ان کی ہیلپ کر رہی ہیں۔ اس طرح سے کچھ خواتین اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے فوراً گوا دیتی ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو آواز دی گئی ہے، آپ سے مشورہ لیا گیا، آپ کو کام کا کہا گیا، تو لازمی کریں۔ میں آپ کو بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں نے منہ توڑ جواب دینا اور کہنا نہیں بھائی ہم نے نہیں کرنا کام آپ کریں، ضرور کریں، لیکن تب جب آپ سے کہا جائے۔ بلا وجہ کسی کو بھی میسر نہیں رہنا، سوائے اپنے شوہر کے۔ اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آپ 24 گھنٹے میسر رہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ کچھ خواتین ایسی آ جاتی ہیں جو اپنا کام چھوڑ کر کسی بھی دوسرے کا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، مطلب اپنے کام کو ایک سائڈ پہ رکھا جو کہ بہت ضروری تھا، لیکن کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ان کا کام پہلے کرنا ہے۔ نہیں، آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا۔ فرسٹ پائیورٹی آپ کی آپ خود ہیں، اور پھر آپ کے بچے اور ہسبینڈ ہیں۔ آپ نے اپنا کام پہلے کرنا ہے، اپنے کام کو پہلی توجہ دینی ہے، آپ کا کام سب سے زیادہ اہم ہے، اس کے بعد ہی کوئی آپ کے لیے اہم ہے۔ میں بھی پہلے ایسی ہی تھی، میں بھی سب کے لیے اپنا کام چھوڑ دیا کرتی تھی۔ میں نے کہنا کہ کوئی بات نہیں، وہ بندہ خوش ہو جائے گا، پہلے اس کا کام کر لیتے ہیں پھر اپنا کر لیں گے، لیکن پھر کیا ہوتا تھا، بعد میں اسی بندے سے جس کا ہم نے کام کیا ہوا ہوتا ہے، وہی بندہ ہمیں باتیں سنا رہا ہوتا ہے، مطلب وہ اس چیز سے خوش ہی نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو فرسٹ پائیورٹی دی، ہم نے اپنا آپ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو سائڈ پہ رکھا اور اس کو خوش کرنے کے لیے اس کا کام کیا۔ نہیں، بعد میں یہ پچھتاوا، یہ مداوا آپ کے دل میں رہ جاتا ہے، آپ کو اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا، میں نے اپنے شوہر کو چھوڑا، میں نے اپنے آپ کو چھوڑا فلاں بندے کے کام کے لیے، اور اس نے کیا کیا، مجھے باتیں سنا دی۔ کریں کام، لیکن بعد میں جب آپ کو لگے کہ ہاں یہ کام ان کے لیے کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر تیسرے نمبر پر ہم ہاؤس وائفز یا پھر ہم خواتین بلا وجہ نہ کسی کے بھی قریب کچھ زیادہ ہی رہنے لگ جاتی ہیں، یا پھر کسی کو بھی فری کے مشورے دینا سٹارٹ کر دیتی ہیں۔ یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی، اس سے بھی ہماری ویلیو بہت کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری ساس یا پھر ہماری نند بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم لوگ بلا وجہ ان کے سر پر جا کے سوار ہو جائیں اور بیٹھ جائیں، باتیں کریں، صرف یہ سوچ کر ہم تو اپنی طرف سے اچھائی کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی باتیں ہو جائیں گی، لیکن اگلا بندہ اس چیز سے اریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے، ان کو بھی اپنے لیے کچھ وقت چاہیے، اور میں کہوں گی کہ یہ وقت آپ لوگ اپنے لیے، مطلب اس کو اپنے لیے کنفرم کر لیں کہ اس میں ہم لوگوں نے مطلب انجوائے کرنا ہے، اسکن کیئر کرنی ہے، آئلنگ کر لینی ہے، یا پھر کچھ بھی ایسا، مطلب کھانا پینا، چائے کا کپ لے کے یار موبائل پکڑ کے کوئی ولاگ دیکھ لیں، کوئی ڈرامہ دیکھ لیں، یا پھر اپنے بچوں کے ساتھ کھیل لیں، نہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے، میں کہتی ہوں، سو جائیں۔ اس سے اچھا تو کچھ ہے ہی نہیں نا۔ مطلب کسی کے سر پر سوار رہنے سے بہتر ہے، یا پھر کسی کے اتنے قریب ہونے سے، یا بلا وجہ کے فضول کے مشورے دینے سے، پتہ ہے آپ کو، لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس سے پوچھا نہیں ہے، اور یہ لگی ہوئی ہے فری کے مشورے دی جا رہی ہے۔ مطلب اس طرح سے نا خود ہی بندہ ویسے ہی بڑا اریٹیٹ سا ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر کسی کے سر پہ بیٹھ جائے، میرے سر پہ بھی آ کے کوئی بیٹھ جائے گا نا بلا وجہ ڈیلی، چلے 1 دن سمجھ آتا ہے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، اب ڈیلی کوئی آگے سر پہ سوار ہو جائے، ظاہر سی بات ہے سسرال میں تو ہم لوگوں نے روز ہی رہنا ہے نا، مطلب وہی اب گھر ہے، اسی گھر میں رہنا ہے، تو میں اس لیے میں نے دیکھیں بات ہی سٹارٹ وہیں سے کی تھی کہ لڑکی جب شادی ہو کے
ایک گھر میں جاتی ہے. اس لیے میں ساس اور نند کا دے رہی ہوں، ورنہ اپنے گھروں میں تو مجھے بھی پتہ ہے کہ ہماری اماں اگر ہم سے ایک گلاس پانی مانگ لے تو ہم لوگ اپنی دوسری بہن کو کہتے ہیں کہ اٹھو نا ذرا ماما کو پانی دے دو. وہ اگلی کو کہے گی کہ اٹھو ذرا ماما کو پانی دے دو. وہ اگلے بندے کو دیکھے گا کہ یہ کھڑا ہوا ہے، اس کو کہیں گے کہ یار جاؤ نا آپ کھڑے ہوئے ہو، ایک گلاس پانی ماما کو لا دو. لیکن یہ والی ہمت ہم لوگوں میں ساس سسرال میں نہیں ہوتی. ہم وہاں پہ جی کر رہے ہوتے، کوئی مشورہ نہیں مانگ رہا ہوتا اور ہم لوگ فری کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. اپنے گھر میں ہم لوگ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے ہوتے، سارے ہی موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر سسرال میں ہوتا ہے کہ چلے امی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں یا پھر نند کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور یہی ہمارا ان کے پاس بیٹھنا ان کے سر پہ سوار رہنے کے برابر ہے. صرف ساس اور نند کے ہی نہیں بلکہ جٹھانی اور دیورانی کے بھی. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، باتیں شاتیں کر لیتے ہیں، اور اچھا بننے کے چکر میں، قریب رہنے کے چکر میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں انسان کے منہ سے نکل آتی ہیں اور وہی باتیں پھر کل کو آپ کے لیے مسئلہ بنا لیتی ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اتنا بھی کسی کے قریب نہ رہیں، اتنا بھی کسی کے سر پر سوار نہ رہیں کہ کل کو وہ آپ کے لیے ہی مسئلہ بن جائے. اچھا، پھر ہم خواتین کی، ہم ہاؤس وائفز کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے نا، ہم اس کی حامی بھر لیتے ہیں. بے شک وہ کام ہمیں نہیں بھی آتا، تب بھی ہم لوگ نا اچھا بننے کے لیے، اپنی ویلیو برقرار رکھنے کے لیے یا اپنی عزت بنانے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی ہمیں یہ کام آتا ہے، ہم حامی بھر لیتے ہیں. یا تو وہ کام ساری زندگی کے لیے ہمارے متھے لگ جاتا ہے، یا پھر اس کام کے غلط ہونے پر آپ کو بہت سی باتیں سننے کو مل جائے گی. تو بلا وجہ بھی کسی بھی مشکل کام کے لیے آپ لوگوں نے بالکل بھی حامی نہیں بننی. جب آ جائے گا کام تب آپ لوگ کریں، خوشی خوشی کریں. اچھا، پھر ہم لوگوں میں سے کچھ ایسی ہاؤس وائفز بھی ہوتی ہیں جنہیں کام کرنے کا نا بڑا جوش ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ بس ہم لوگ سارے کا سارا کام کر لیں. وہ اپنی اچھائی میں رہ کے ہر ایک کام کرنا چاہتی ہیں. جیسے کہ ہماری نند آتی ہیں اور ہم ان کے لیے کھانا بناتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اچھی خاصی ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے گھر کو چلی جاتی ہیں. باقی کے جو پیچھے برتن ہیں، صفائی ہیں، وہ ہم لوگوں نے کرنی ہے. لیکن پھر اسی طرح سے جب ہماری دعوت ہوتی ہے، جب ہم لوگ جاتے ہیں، تو وہاں ایسے ہوتا ہے کہ کھانا پینا اور پھر برتن دھو کر صفائی کر کے گھر پہ آنا ہے. اور یہ سب ہم لوگ اخلاقی طور پر اچھا بن کر اچھے سے کام کر کے ان کا واپس آ جاتی ہیں. لیکن پھر کچھ ٹائم ایسا گزرتا ہے کہ جب پھر سے دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آنا جانا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ہم لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کھا پی لیتے ہیں تو پھر آپ کی نند کی آواز آتی ہے اور وہ کہتی ہے ذرا آنا کچن میں صفائی کر جاؤ، برتن دھو جاؤ. اور یہ چیز آپ کو اکثر ناگوار گزرتی ہے. وہ اس لیے کہ آپ کے ساتھ غیر شادی شدہ نند جو گئی ہے اس کو کوئی کام کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کی دیورانی کو، جٹھانی کو کوئی کام کا نہیں کہہ رہا. کہہ رہی ہیں تو صرف آپ کو، کیونکہ وہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی ویلیو خود ڈاؤن کی ہوئی ہے. چلے ٹھیک ہے، کبھی کبھار انسان کام کر لیتا ہے، لیکن کبھی آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، یا پھر سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ اب آپ اٹھیں، کچن میں جائیں اور جا کر سارے کام نپٹائیں. میں کہتی ہوں ہاؤس وائفز میں بھی نا تھوڑی سی انا ہونی چاہیے. یہ انا عورت کے حسن کو چار چاند لگا دیتی ہے اور آپ کی ویلیو اسی طرح سے مینٹین رہتی ہے. انشاءاللہ باقی کی باتیں پھر کسی دن کریں گے. آج کا ولاگ یہیں تک تھا. پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.